ہی کو اٹھائے. چونکہ آج محرم کی 4 ہو چکی ہے اور 4 محرم بندش آب ہے. چوتھی محرم کو کربلا میں حسین کے چھوٹے چھوٹے بچوں پر پانی بند کر دیا گیا. عزیزوں اگر 5 منٹ یا 7 منٹ میں ممبر چھوڑنے میں دیر کر دوں تو معاف کر دینا. عزیزوں 4 محرم بندش آب، 7ویں محرم قید آب. حسین کے خیمے میں ایک قطرہ آب نہ بچا. آج چوتھی محرم، خدا لعنت کرے شمر ملعون پر، اس کا رسالہ کربلا پہنچا. گھوڑوں کی ٹاپوں کی آواز، جناب سکینہ آرام کر رہی تھی، چوک کے اٹھی، پوچھا پھوپھی اماں اب کس کا رسالہ آیا؟ جناب زینب نے اپنی ماں کی چہیتی کنیز کو بلایا، فضہ دریافت کرو کس کا رسالہ ہے، کس کا لشکر آ گیا. جناب فضہ در خیمہ پہ آئیں، پوچھا، جواب ملا کہ شمر ملعون کا لشکر آیا. جناب فضہ نے خیمے میں جا کے جناب زینب کو بتایا. جناب زینب نے سکینہ سے ذکر کیا. جناب سکینہ تڑپ کر رونے لگے، ہاتھوں کو جوڑا، کہا پھوپھی اماں جیسا میں نے بزرگوں سے سنا ہے یہ وہی ملعون ہے کہ جو میرے بابا کو قتل کرے گا. جناب زینب نے رو کے جواب دیا، ہاں بیٹی یہ وہی ملعون ہے کہ جو تمہارے بابا کے سوکھے گلے پر خنجر چلائے. ایک مرتبہ جناب سکینہ نے تڑپ کے کہا، پھوپھی اماں کیا بابا کے اور چاہنے والے نہیں ہیں؟ ایک مرتبہ جناب زینب آگے بڑھی. عزیزوں آج کے مسائل بڑے غور سے سنیے گا. روتے تو آپ ہر مجلس میں ہیں، مگر آج بچوں اور بزرگوں کے لیے یاد دہانی کرانا ہے. بچوں کے علم میں اضافہ اور بزرگوں کی یاد دہانی. جناب مسیب کا ذکر بہت کم ہوتا ہے، اور جناب مسیب اگر اس قابل نہ ہوتے کہ حسین کو یاد کرنا تھا تو کبھی نہ یاد کرتے. جناب زینب نے فرمائش کی، اے بھیا جو انصار تمہارے ہیں ان کو تم نے شب عاشور آزمایا سب کچھ، مگر کیا بھیا کوئی ایسا چاہنے والا تمہارا نہیں ہے کہ جو کربلا آ جائے؟ امام حسین نے سر کو جھکایا، کہا 2 نام ایسے ہیں کہ اگر بلاؤں تو فوراً آئیں گے، اور ایک نام تو محضر شہادت میں شامل، شہداء کربلا میں نام. کہا بھیا وہ کون ہے؟ کہا میرے بچپن کا دوست حبیب ابن مظاہر. کہا دوسرا نام؟ کہا مسیب. دونوں کوفے کے رہنے والے تھے، اور امام حسین نے 2 تحریر لکھی، ایک مسیب کے نام اور ایک حبیب کے نام. قاصد کو بھیج دیا، کوفے خط پہنچا. جناب حبیب داڑھی میں خضاب لگانے کے لیے بازار گئے ہوئے. دل کو باب ہوا، زوجہ حبیب نے پوچھا کون؟ کہا میں قاصد حسین. زوجہ گھبرا گئی، کہا حسین کا قاصد آیا. تحریر ادھر کہا، پوچھا کہ حبیب کہاں؟ کہا حبیب بازار گئے. اتنی اجلت میں تھا امام حسین کا قاصد کہ تحریر واپس لے لی اور کہا میں حبیب کو مل لیتا ہوں. بازار آئے تو کیا دیکھا کہ اسی وقت خضاب کی شیشی جناب حبیب نے بازار سے خریدی تھی داڑھی میں خضاب کرنے کے لیے. امام کا خط پایا، پڑھنا شروع کیا، خضاب کی شیشی کو زمین پہ پھینکا. پوچھنے والوں نے پوچھا یہ حبیب خضاب نہیں لگے گا؟ کہا نہیں. اب مقتل کربلا میں، میدان کربلا میں یہ داڑھی خون سے لال ہوئی. حبیب گھر آئے، زوجہ کا امتحان لیا کہ میری زوجہ حسین کا خط آیا ہے. زوجہ نے پڑھا، کہا کیا بات ہے؟ کہا اگر میں چلا جاؤں گا تو تمہارا کیا ہوگا؟ حبیب کی زوجہ قیامت کا جملہ کہا، کلیجہ پھٹ جاتا ہے پڑھتے ہوئے سنتے ہوئے. فرمایا اے حبیب اگر فاطمہ کا لال تمہیں یاد کر رہا ہے، نرغہ عادہ میں گھر چکا ہے، اور تم ہم سے مشورہ کرنے بیٹھے ہو کہ کیا کیا جائے، ہمارا کیا ہوگا؟ میں خاک پھاک کے
کے بسر کر لوں گی، تم کربلا جاؤ، اور اگر جانے میں کوتاہی کرتے ہو تو میری چادر اوڑھ کے گھر میں بیٹھ جاؤ۔ حبیب رونے لگے، ہاتھوں کو جوڑا کہ میں تو تمہارا امتحان لے رہا تھا، کہیں امتحان لینے کا وقت نہیں ہے، کربلا پہنچ کے اپنا امتحان دینے کا وقت ہے۔ حبیب نے اپنے غلام کو حکم دیا، گھوڑا بستی کے باہر لے جا کے باندھ دو، میں تیار ہو کے آ رہا ہوں۔ جب حبیب کے پہنچنے میں تاخیر ہوئی تو حبیب کا گھوڑا جانور رو رہا تھا، غلام نے پشت پر ہاتھ رکھا، کہا اگر آقا کے آنے میں تاخیر ہوئی تو تجھ پر میں سوار ہو کے کربلا چلوں گا۔ حبیب پیچھے سے آ گئے، آنے کے بعد شانے پر ہاتھ رکھا، اپنے غلام سے جملہ کہا، جاؤ میں تمہیں خدا کی راہ میں آزاد کرتا ہوں۔ غلام تڑپ گیا، کہا مولا ابھی تک تم نے اپنی خدمت کروائی، جب زہرا کے لال کی خدمت کی بات آئی تو مجھے آزاد کرتے ہو، مجھے بھی کربلا لیتے چلو۔ ادھر حبیب سرزمین کربلا پہ پہنچے، گھوڑوں کی ٹاپوں کی آواز جناب سکینہ کے کانوں میں پہنچی، نیند سے بچی چونک گئی، پوچھا ہے پھوپھی اماں اب پوچھوائیے اپنی کنیز فضہ سے کہ کون آیا ہے۔ ایک مرتبہ فضہ در قیام پر آئی تو فضہ نے عجب منظر دیکھا کہ علی اکبر آگے بڑھے، چچا حبیب سلام، اونو محمد آگے بڑھے، مامو حبیب سلام، قاسم آگے بڑھے، چچا حبیب سلام۔ ایک مرتبہ حسین نے کرسی کو چھوڑ دیا، حبیب کی طرف ایسے ہاتھ پھیلائے جیسے کوئی باپ اپنے جوان بیٹے کو سینے سے لگانے کی تیاری میں ہوتا ہے۔ حبیب جیسے ہی آگے بڑھے، حسین نے اپنی آغوش کو پھیلا دیا، حبیب کو سینے سے لگایا۔ اے میرے بچپن کے دوست حبیب، خوشا نصیب ہو تیرا کہ تو کربلا پہنچ گیا۔ اے حبیب میں نے تمہیں یاد نہیں کیا، نبی کی نوازی زینب نے تمہیں یاد کروایا۔ جزاکم ربکم۔ ایک مرتبہ قبل اس کے کہ جناب حبیب خیمے میں زینب کو سلام کہواتے، جیسے ہی فضہ سے زینب کو معلوم ہوا کہ حسین کے بچپن کا دوست حبیب آیا ہے تو ایک مرتبہ جناب زینب نے کہا اماں فضہ زحمت نہ ہو تو در قیام پر جائیے اور جا کے حبیب کو زینب کا سلام کہہ دیجئے۔ بس ایک مرتبہ خیمے کا پردہ ہٹا، فضہ نے زور سے ایک آواز دی، اے حبیب خوشا نصیب ہو تمہارا، نبی کی بڑی نواسی، علی کی بڑی بیٹی، فاطمہ کی بیٹی زینب کبریٰ نے تمہیں سلام کہا ہے۔ ارے حبیب زمین پر کھڑے تھے، ایک مرتبہ خاک پر بیٹھ گئے، خاک سے خاک کو اٹھاتے رہے، سر میں ڈالتے رہے۔ عباس نے پوچھا اے حبیب تمہیں کیا ہو گیا؟ کہ مولا کیا پوچھتے ہو؟ ارے یہ اہل بیت پر وقت آ گیا کہ ہماری شہزادیاں غلاموں کو سلام کہلوا رہی ہیں۔ جزاکم ربکم۔ خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے، چونکہ جناب حبیب کا 72 نام تھا تو جناب حبیب کربلا پہنچ گئے، مگر ادھر جو جناب مسیب کو خط ملا تو جناب مسیب کی بس روایت ختم دعا جس کی آنکھیں نم نہ ہوئی تو یہ مان کے مجلس سنیے گا کہ خدا نہ کرے آج ہم سے کوئی ایسی خطا ہو گئی ہے کہ شہزادی نے ہمارا آنسو قبول نہ کیا، مگر بڑی دردناک روایت ہے۔ بس چند تمام کر رہا ہوں۔ تاریخ بتاتی ہے کہ جناب مسیب کو جب خط ملا وہی سب کچھ لکھا تھا جو حسین نے حبیب کو لکھا تھا، بس دونوں خط میں اتنا سا فرق تھا کہ حبیب کو بچپن کا دوست لکھا تھا، حبیب کو رجل فقی لکھا تھا، مگر جب مسیب نے خط پڑھا امام کا تو مسیب اپنی عقل کے حساب سے، اپنے شعور کے حساب سے کوفے کی گلیوں میں ٹہلنے لگے، رو رو کے ایک صدا دیتے تھے، فاطمہ کا لال نرغہ یادہ میں گھر گیا، نبی کا نواسہ نرغہ یادہ میں گھر گیا، قافلہ بنا لو، گھر سے نکلو، اب گھر میں بیٹھنا حرام ہے۔ حسین نے مسیب کو بلایا ہے، جو مسیب کے ساتھ کربلا چلنا چاہتا ہے چلے۔ کچھ لوگ تیار ہو گئے، مسیب کے پیچھے چلنے لگے، مسیب نے چھوٹا سا قافلہ کوفے سے تیار کیا، سرزمین کربلا کا راستہ پکڑا۔ تاریخ بتاتی ہے گھوڑے کو دوڑا رہے تھے، مسیب رو رو کے کہہ رہے تھے جلدی چلو، ایسا نہ ہو کہ تاخیر ہو جائے۔ ابھی کچھ دور مسیب کوفے کے باہر نکلے تھے کہ جب راہ کربلا نظر آئی تو ادھر سے کوئی لشکر کا آدمی آ رہا تھا۔ مسیب نے رو کے پوچھا کہ بھائی یہ بتاؤ کہ کہاں سے آ رہے ہو؟ کہ مسیب کربلا سے آ رہا ہوں۔ کہ جب کربلا سے چلا تھا
تو میرا حسین خیریت سے تھا. ایک مرتبہ آنے والے نے عجب جملہ کہا کہ مسیب تمہارا حسین تو کربلا میں خیریت سے تھا، مگر جب میں کربلا سے چلا ہوں تو عباس کے کٹے بازو حسین اٹھا رہے تھے. ایک مرتبہ مسیب تڑپ گئے، گھوڑے کو تیز دوڑانے لگے، قافلے والوں سے رو رو کے کہتے تھے جلدی چلو، ایسا نہ ہو کہ فاطمہ کے لاز سے ہم شرمندہ ہو جائیں. آگے پھر دوسرا مسافر ملا. مسیب نے ہاتھ دیتے ہوئے پوچھا یہ بتا دو کربلا میں زہرا کا لال سلامت ہے؟ کہ زہرا کا لال تو سلامت ہے، مگر حسین اپنے جوان اکبر کی لاش اٹھا رہے تھے. ارے ایک مرتبہ مسیب نے گھوڑے کو اور تیز دوڑایا. تیسرا مسافر آتے دیکھا، پوچھا کہ حسین کربلا میں موجود ہے؟ کہ کربلا میں تو موجود ہے، مگر حسین کا 6 مہینے کا شہزادہ مارا جا چکا. ارے حسین ذوالفقار سے قربت اصغر بنا رہے تھے. جزاکم ربکم، خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے. ایک مرتبہ قافلہ اور تیز چلا، چوتھا مسافر نظر آیا. ایک مرتبہ کہا ہے بھائی رکنے کی مہلت نہیں ہے، میرے ساتھ چلتے چلتے بتا کہ فاطمہ کا زہرا کربلا میں زندہ ہے. کہ کربلا جا کے کیا کرو گے؟ کہ مسیب کو حسین نے یاد کیا ہے، اپنے مولا کے قدموں پر جان دوں گا. آنے والے چوتھے مسافر نے سر سے امامے کو اتارا، رو کے جملہ کہا اے مسیب جب میں کربلا سے چلا تھا فرات کا پانی نیزوں چل رہا تھا، منادی صدا دے رہا تھا الا قتل الحسین بکربلا. مسیب نے سواری کو روک دیا. اے کوفے والوں واپس چلو، میں ہاتھ جوڑ کے کہوں گا اے مسیب کاش کربلا آ جاتے تو شاید شام غریبہ میں خیموں میں آگ نہ لگتی، سکینہ کے منہ پر تماچے نہ مارے جاتے، زینب کبریٰ کے سر سے چادر